اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 14ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس بیان کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے در مذمت تکبر۔ در مذمت تکبر یعنی تکبر کی برائی کے بیان میں، تکبر کی مذمت کے بیان میں۔ اس کو بھی ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ آج ہم اس کے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے پہلے 3 اشعار پڑھیں گے۔ توجہ سے آج کے سبق کو آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں۔ آج کا سبق آپ کے سامنے شو ہو چکا ہے۔ یہ ہے در مذمت تکبر، تکبر کی مذمت کے بیان میں، تکبر کی برائی کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر یہ لفظ کبر سے بنا ہے، کبر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے بزرگی، بڑائی، عظمت، غرور، گھمنڈ۔ ان معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کبر، اور اسی سے تکبر بنا ہے۔ ان اوصاف میں سے کوئی وصف ایسا نہیں جو حقیقت میں انسان کے لیے ہو۔ انسان کے لیے نہ عظمت ہے، نہ بڑائی ہے، نہ غرور ہے، نہ گھمنڈ ہے، اسی طرح نہ ہی بزرگی ہے۔ تو یہ اوصاف انسان کے لیے نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بات بھی تکبر ہے یا یہ خواہش بھی تکبر ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ خود خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور وہ جمال کو، زینت کو، آرائش کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسی خواہش یہ تکبر نہیں، ایسی خواہش یہ تکبر نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو قبول نہ کرنا، حق کو قبول نہ کرنا، اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل تصور کرنا اور ان کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ حق سے انحراف کرنا، روگردانی کرنا، یہ تکبر ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 23 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لا یحب المستکبرین، انہ لا یحب المستکبرین، یعنی بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
تو تکبر کرنا یہ اللہ پاک کو انتہائی ناپسند ہے اور یہ ناپسندیدہ فعل ہے، اس لیے تکبر سے ہمیشہ بچنا ہی چاہیے۔ تو چلتے ہیں آج کا پہلا شعر دیکھیں۔ پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ تکبر مکن زینہار اے پسر، تکبر مکن زینہار اے پسر، کہ روزے ز دستش در آئی بسر، کہ روزے ز دستش در آئی بسر، ہرگز تکبر نہ کر اے بیٹے، ہرگز تکبر نہ کر اے بیٹے، کیونکہ ایک دن تو اسی کے ہاتھوں سر کے بل گرے گا، اسی کے یعنی تکبر کے ہاتھوں یا تکبر کے باعث یا تکبر کے سبب تو سر کے بل گرے گا۔ اس کا لفظی ترجمہ پہلے دیکھیں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ لفظ آیا ہے مکن، مکن کا معنی ہوتا ہے نہ کر، یہ کردن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے، کردن مصدر سے فعل نہیں، کردن مصدر سے کند مضارع آتا ہے، کند، تو کند سے ہم فعل مضارع کی اگر گردان کریں تو کند، کنند، کنی، کنی یہ واحد حاضر کا صیغہ آئے گا۔ اس کے آخر سے یا کو دور کریں تو جو لفظ بچے گا وہ امر کا صیغہ ہوگا، یعنی کن، کن کا معنی ہوگا تو کر، اور امر کے شروع میں میم لگانے سے فعل نہیں بنتی ہے، تو کن کے شروع میں میم لگائے تو بنے گا مکن، تو یہ فعل نہیں ہو جائے گا، تو نہ کر، اس کا معنی ہوگا تو نہ کر، کن مکن، تو کر تو نہ کر، تو یہ ہے مکن فعل نہیں کا صیغہ۔ اسی طرح لفظ آیا ہے زینہار، زینہار کا معنی ہوتا ہے ہرگز، ہرگز۔ اسی طرح لفظ آیا پسر، پسر بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا یا لڑکا۔ روزے، روز یعنی دن اور روزے ایک دن، روزے ایک دن۔ آگے لفظ آیا ہے دستش، دست کہتے ہیں ہاتھ کو اور اس کے ساتھ شین ضمیر ہے، دستش یعنی اس کا ہاتھ یا اس کے ہاتھ۔ درآئی، درآئی کا معنی آئے گا یا گرے گا، گرے گا۔ بسر، بسر یعنی سر کے بل، بسر سر کے بل، سر کے ساتھ یا سر کے بل۔ تو اب لفظ اس شعر کو سمجھیں۔ تکبر مکن، تکبر نہ کر، زینہار ہرگز، اے پسر اے بیٹے یا اے لڑکے، تکبر ہرگز نہ کر اے بیٹے، کہ روزے، کیونکہ ایک دن ز دستش اس کے ہاتھ سے یا اس کے سبب سے، در آئی تو آئے گا یا گرے گا، بسر سر کے بل، بسر سر کے بل، کہ روزے ز دستش در آئی بسر، کیونکہ ایک روز تو اس کے سبب سر کے بل گرے گا۔ اس لیے حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تو ہرگز تکبر نہ کر۔ یہاں حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو لفظ پسر استعمال کیا یہ عام ہے، اس کے ساتھ تمام طالبان حق یہ ان کو خطاب ہے، تمام مریدین کو خطاب ہے، تمام تلامذہ کو خطاب ہے، اور اسی طرح جتنے بھی آپ کے فرزند ہیں ان تمام کو یہ خطاب ہے۔ تو پسر کہہ کے ان تمام کو مخاطب کیا اور تکبر سے آگاہ کیا کہ تکبر کیا ہے اور تکبر کا انجام کیا ہے، اور تکبر کا انجام کیا ہے۔ اس لیے آپ آگاہ فرماتے ہیں کہ تکبر سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نام بھی متکبرین کی فہرست میں شامل ہو جائے، اور متکبرین کی فہرست میں اگر شامل ہو گیا تو لا محالہ تمہارا انجام بھی
وہی ہوگا جو متکبرین کا اس سے قبل ہو چکا ہے۔ اور متکبرین کون تھے، ان کے احوال جاننے ہوں تو دیکھو شداد جس نے تکبر کیا اس کا حال کیا ہوا۔ اسی طرح نمرود ہلاک ہو گیا، اسی تکبر نے اس کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اسی طرح فرعون کو غرق کر دیا اسی تکبر نے۔ اسی طرح حامان تکبر کے باعث ہلاک ہوا۔ اسی طرح ابرہا ہلاک ہوا۔ اسی طرح ابو جہل وہ ہلاک ہوا تکبر کے باعث، یعنی حق سے روگردانی کر کے اور حق بات کو تسلیم نہ کر کے اکڑ جانا اور غرور کرنا، یہ بھی تکبر ہے، اور اسی تکبر نے ان کو ہلاک کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے شعر کی طرف۔ آج کا دوسرا شعر ہے: تکبر ز دانا بود ناپسند، تکبر ز دانا بود ناپسند، غریب آید ایمانا از ہوش مند، غریب آید ایمانا از ہوش مند۔ تکبر ز دانا بود ناپسند، تکبر کا ظاہر ہونا عقل مند سے یہ ناپسندیدہ فعل ہے۔ تکبر کا ظاہر ہونا عقل مند سے یہ ناپسندیدہ فعل ہے۔ غریب آید ایمانا از ہوش مند، عجیب معلوم ہوتی ہے یہ بات، عجیب معلوم ہوتی ہے یہ بات عقل مند سے، یعنی عقل مند تکبر کرے، ہو وہ عقل مند اور تکبر کرے تو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے ایسی بات پر۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، دانا کا معنی ہے عقل مند، اسی طرح غریب لفظ آیا، غریب کا معنی ہے عجیب یا عجب۔ یہ اسماء اشارات میں سے ہے، کا معنی یہ۔ معنی کا مطلب ہے بات، معنی کا مطلب بات۔ ہوش مند اس کا معنی ہے عقل مند، ہوش مند کا معنی عقل مند۔ تو دوبارہ ان اشعار کو سمجھیں، اس شعر کو دوبارہ سمجھیں کہ تکبر ز دانا بود ناپسند، تکبر کا ظاہر ہونا ز دانا عقل مند سے، بود یہ ہوتا ہے ناپسند، ناپسندیدہ، ناپسندیدہ فعل ہے۔ عقل مند سے تکبر کا ظاہر ہونا یہ ناپسندیدہ فعل ہے، عقل مند سے تکبر کا ظاہر ہونا ناپسندیدہ فعل ہے۔ غریب آید ایمانا از ہوش مند، اور عجیب معلوم ہوتی ہے، غریب آید عجیب آئی ہے اس کے معنی، یعنی عجیب بات معلوم ہوتی ہے از ہوش مند عقل مند سے۔ یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ عقل مند تکبر کرے، یہ بڑے تعجب والی بات ہے کہ ہو عقل مند، اور عقل مند جو ہوتا ہے وہ تو ہر چیز کے انجام سے آگاہ اور باخبر ہوتا ہے، تو پھر تکبر کے انجام سے باخبر ہونے کے باوجود عقل مند انسان تکبر کرے، غرور کرے، گھمنڈ کرے، تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا غریب آید ایمانا از ہوش مند، یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کوئی عقل مند انسان مغرور بنے اور تکبر کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہاں تکبر کی 3 اقسام بیان کی ہیں کہ تکبر 3 قسموں پر ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ پاک کے مقابلے میں تکبر کرنا، اور یہ کفر ہے، اور اسی طرح دوسری قسم ہے کہ رسولوں کے مقابلے میں کفر کرنا، اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، تو یہ بھی کفر ہے۔ اور اس کی ایک تیسری قسم ہے کہ بندوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، یہ ان دونوں اقسام سے کم تر ہے اور کفر بھی نہیں، البتہ گناہ عظیم ہے۔ گناہ عظیم ہے کہ بندوں کے مقابلے میں بھی تکبر کرنا، اور تکبر بذات خود برا اور فعل کبیح ہے،
تو اس سے ہمہ وقت بچنا ہی اولا ہے۔ تو تکبر کی جو پہلی قسم حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا، اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا، جیسے فرعون نے کیا۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا، سورہ النازعات آیت نمبر 23 اور 24 میں، فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی۔ اس نے کہا، یعنی فرعون نے، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا بلند و بالا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت کی دوہری سزا میں پکڑ لیا۔ دوہری سزا میں اللہ پاک نے پھر فرعون کی گرفت فرمائی، کیونکہ اس نے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا اور خود خدائی کا دعویٰ کر لیا اور خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اس کی گرفت فرمائی۔ تو یہ بات بھی کفر ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا جائے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری قسم بیان فرمائی کہ اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، تو یہ قسم بھی کفر ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ جہالت، بغض و عداوت کی بنا پر رسولوں کی پیروی کرنے سے انکار کر دے، عداوت کے سبب، جہالت کے سبب، یعنی خود کو عزت والا سمجھے اور بلند و بالا سمجھ کر یوں تصور کرے کہ میں عام لوگوں جیسے ایک بندے کی اطاعت کیسے کروں۔ معاذ اللہ کے رسولوں کو عام بندہ سمجھ کر ان کی اطاعت سے روگردانی کرنا، جیسے بعض لوگوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ کہا تھا۔ اس کو سورہ الفرقان میں بیان کیا گیا، آیت نمبر ہے 41۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اھذا الذی بعث اللہ رسولا، یعنی انہی لوگوں کا قول نقل کیا کہ وہ کیا کہتے تھے، اھذا الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ فقط ان کا قول بغض، عداوت کے باعث تھا اور جہالت پر مبنی تھا کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کیا، عداوت کی، دشمنی کی، جہالت کے باعث۔ تو یوں کہہ دیا کہ ھذا الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ ہیں اللہ کے رسول، کیا یہ ہیں اللہ کے رسول کہ جن کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اور یہ بھی کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کیا کہا کہ کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔ معاذ اللہ، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ چھوٹے انسان ہیں اور ہم چاہتے تھے کسی وڈیرے انسان پر، بڑے آدمی پر، کسی مالدار کے اوپر قرآن پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ نازل ہوتا۔ تو یہ کس بندے پر قرآن پاک نازل ہوا؟ وہ اپنی جہالت میں یہ باتیں کرتے اور اپنے بغض میں یہ باتیں کرتے اور عداوت میں، دشمنی میں، تکبر میں یہ باتیں کرتے۔ تو یہ رسولوں کے ساتھ بغض، عداوت، یہ جہالت کی بنا پر یہ قسم بھی تکبر کی ہے اور یہ بھی کفر ہے۔ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک تیسری قسم ہے کہ بندے کا کہ اللہ کے
بندوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، یعنی دوسرے بندے کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، کمتر سمجھنا اور خود کو اعلیٰ سمجھنا، ان سے برتر سمجھنا، بلند و بالا سمجھنا، تو یہ قسم اگرچہ پہلی دونوں قسموں سے کمتر ہے، کفر تو نہیں، البتہ پھر بھی یہ حرام ضرور ہے، یہ بات بھی حرام ضرور ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں تکبر کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ چلتے ہیں آج کے تیسرے شعر کی طرف۔ آج کا تیسرا اور آخری شعر ہے: تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر نہایت ز صاحب دلاں، تکبر نہایت ز صاحب دلاں۔ تکبر کرنا جاہلوں کی عادت ہے، تکبر کرنا جاہلوں کی عادت ہے، اور تکبر ظاہر نہیں ہوتا اللہ والوں سے، تکبر ظاہر نہیں ہوتا صاحب دل یعنی اللہ والے، اللہ والوں سے تکبر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو چلتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ لفظ آیا ہے جاہلاں، جاہلاں یہ جاہل کی جمع ہے، اور جاہل کا معنی ہے بے علم، بے علم۔ اسی طرح نہایت، نہایت کا معنی نہیں آتا یا ظاہر نہیں ہوتا، تو یہ آمدن سے، آمدن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے نہایت، نہیں آتا یا ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی طرح لفظ آیا صاحب دلاں، صاحب دلاں یعنی دل والے، دل والے یا اللہ والے۔ تو اب دوبارہ اس شعر کو سمجھیں۔ با محاورہ ترجمہ کرتا ہے: تکبر بود، تکبر کرنا یہ ہوتی ہے عادت، عادت جاہلاں جاہلوں کی، تکبر کرنا یہ جاہلوں کی عادت ہے، تکبر کرنا جاہلوں کی عادت ہے، تکبر نہایت ز صاحب دلاں، تکبر نہیں آتا، تکبر نہایت، تکبر نہیں آتا یا ظاہر نہیں ہوتا ز صاحب دلاں دل والوں سے، یا مراد اللہ والوں سے، صاحبان دل یعنی اللہ والے۔ تکبر نہایت ز صاحب دلاں، تکبر ظاہر نہیں ہوتا اللہ والوں سے۔ تو تکبر، اس کے اسباب کیا ہے، تکبر کیوں جنم لیتا ہے، اس کے متعلق علماء کرام نے 8 اسباب بیان کیے ہیں اس کے، کہ 8 سبب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے تکبر جنم لیتا ہے۔ اس میں سے پہلا سبب ہے علم کا ہونا، یعنی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ صاحب علم ہونے کی بنا پر دوسروں سے تکبر کرتا ہے، دوسروں پر تکبر کرتا ہے، تو کثرت علم کے سبب بھی تکبر دل میں پیدا ہوتا ہے، کثرت علم کے سبب، کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا مفتی ہوں، میں بڑا علم والا ہوں، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا پروفیسر ہوں، میں بہت بڑا لیکچرار ہوں، تو یہ کثرت علم کے باعث بھی دل میں ایک تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ بندہ ہمہ وقت اپنے ذہن میں یہ بات حاضر رکھے، جب بھی تکبر پیدا ہو تو معلم الملکوت کو دیکھے۔ شیطان جو معلم الملکوت تھا کہ وہ کس منصب پر فائز تھا، اور ایک تکبر نے اس کا کیا انجام کیا، کیا انجام کیا، اور اس کو رسوا کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لعنتی قرار پایا۔ اور اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہ تو دفع ہو جا میری بارگاہ سے، نکل جا، کہ بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے، تو ذلیل و خوار اور رسوا لوگوں میں سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ تو اس تکبر نے، جو معلم الملکوت کے منصب پر فائز ہو چکا تھا، تو اسی تکبر نے اس کو رجیم بنا دیا، اس کو لعنتی بنا دیا، اس کو راندہ بارگاہ کیا، اس کو مردود بنا دیا۔ کس نے؟ اسی تکبر کے فعل نے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ہے کہ تکبر کا پہلا سبب یعنی کثرت علم کا ہونا اور علم کے باعث تکبر کرنا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اسی معلم الملکوت کے انجام کی طرف نظر رکھے کہ جب تکبر نے اس کو نہیں چھوڑا تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کو انجام بد تک پہنچا دیا تکبر نے، تو تکبر ہمارا کیا حشر کرے گا۔ تو اس لیے بندہ تکبر سے ہمیشہ بچ کے رہے۔ دوسرا سبب ہے عبادت اور ریاضت کا کثرت سے ہونا۔ یہ بھی دل میں تکبر پیدا کرتا ہے، یا اس کے ساتھ بھی دل میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ کثرت ریاضت سے، کثرت عبادت سے دل میں تکبر آ سکتا ہے، اور کہ میں بڑا حاجی ہوں، میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، اسی طرح میں بہت زیادہ نوافل پڑھنے والا ہوں، میں شب بیداری کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہوں۔ تو اعلیٰ حاصل قیاس بہت سے ایسے معاملات ہیں نیکی کے، جب بندہ کرتا ہے تو دل میں اس کے باعث بھی بسا اوقات تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ بھلا یہ جو میں بھلائی کے کام کرتا ہوں، جو نیکی کے کام کرتا ہوں، اس میں میرا کیا ذاتی کمال ہے۔ جو میں نیکی کرتا ہوں یہ کمال بھی تو میرے رب کا کمال ہے کہ جس نے توفیق دی، جس نے مجھے یہ طاقت دی اور یہ نیکی کرنے کا جذبہ عطا کیا، تو یہ بھی تو میرے رب کا کرم ہے۔ تو میرا ذاتی اس میں کیا کمال ہے۔ تو بندہ جب یہ سوچے گا تو اس کے دل سے پھر تکبر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک تیسرا سبب جو ہے تکبر کا، وہ ہے مال و دولت کی کثرت، یعنی مال و دولت کی وجہ سے بندہ دوسروں سے تکبر کرے، یعنی کثرت مال کے سبب بھی بندہ متکبر ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، خدمت کے لیے نوکر چاکر ہوں، تو ایسا بندہ بھی متکبر بن جاتا ہے اور غرور کرتا ہے اور گھمنڈ میں آتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ ہمہ وقت اپنی موت پر نظر رکھے کہ بالآخر یہ سارا کچھ، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ کاریں، یہ گاڑیاں، یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ، یہ زمینیں، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ بالآخر خالی ہاتھ اس دار فانی سے کوچ کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس وقت کو جب یہ یاد رکھے گا اور اس انجام پر نظر رکھے گا تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی تکبر ختم ہوگا اور غرور ختم ہوگا۔ اسی طرح ایک چوتھا سبب ہے کہ بندہ حسب و نسب کی وجہ سے تکبر کرے، اپنی خاندانی شرافت کی وجہ سے، اپنی خاندانی شہرت کے باعث، کہ جس کا باپ بڑا ہو، دادا بڑا ہو، تو وہ اپنے باپ دادا کا نام لے کے تکبر کرے۔ تو اس بل بوتے پر بھی انسان بسا اوقات تکبر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک پانچواں سبب ہے کہ بندہ عہدہ اور منصب کے سبب بھی تکبر کرتا ہے۔ جس کا بڑا عہدہ ہو، اعلیٰ منصب پر فائز ہو، تو بسا اوقات وہ بندہ بھی تکبر کرتا ہے۔ اور اس کا علاج ہے کہ بندہ یہ بات ذہن میں رکھے ہمیشہ کہ یہ تمام عہدے، یہ تمام منصب، یہ سب فانی ہیں اور یہ کسی بھی وقت بندے سے چھن سکتے ہیں، یہ باقی نہیں ہے، ان کو بھی فنا ہے، یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں۔ جب بندے سے منصب چھن جاتا ہے، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی صاحب منصب ہو، کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو، تو وہ اس منصب پر بیٹھتے ہی فرعون بن جاتا ہے، اور جو ہی اس منصب سے اترتا ہے تو پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اور پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے، پھر اس کے اندر سے وہ فرعونیت کہاں گئی، تو پتہ چلا وہ منصب کی وجہ سے فرعونیت دل میں آ جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور بندہ دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ تو یہ ہے پانچواں سبب کہ بندہ عہدہ اور منصب کے باعث بھی بسا اوقات مغرور بن جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔
اسی طرح تکبر کا ایک چھٹا سبب ہے کامیابی اور کامرانی۔ بندہ جس فیلڈ میں جائے وہ کامیابی ہوتا چلا جائے، جس چیز پہ ہاتھ رکھے، جس چیز کو کرنے کا ارادہ کرے وہ اس میں کامیاب ہو جائے، وہ اس کو کبھی ناکامی نہ ملے، تو وہ کامیابی کامرانی پر گھمنڈ شروع کر دیتا ہے اور اس پر بھی مغرور بن جاتا ہے، تکبر کرتا ہے دوسروں سے کہ یہ تو ہمیشہ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ یعنی اپنی کامیابی پہ فخر کرنا، تکبر کرنا اور دوسروں کی ناکامی پہ ان کو برا بھلا کہنا اور ان کو کمتر سمجھنا۔ تو یہ ہے کہ بسا اوقات کامیابی اور کامرانی کے باعث بھی بندہ تکبر کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ہے 7واں سبب ہے کہ بندہ حسن و جمال کے باعث تکبر کرے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے حسن و جمال کے باعث تکبر میں مبتلا ہوئے کہ میں بڑا حسین ہوں، میں بڑا خوبصورت ہوں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بندہ تکبر کرے، حالانکہ یہ حسن یہ باقی نہیں، یہ بھی فانی ہے، یہ بھی چند روز کے لیے ہوتا ہے، بالآخر یہ حسن بھی غائب ہو جاتا ہے، یہ حسن بھی ڈل جاتا ہے۔ بڑے بڑے حسین ہیں، آج ان کی اور غیر حسیناؤں کی قبریں ایک جیسی ہیں، کوئی فرق نہیں کرتا کہ کون سی قبر کس حسین کی ہے اور کون سی قبر جو حسین نہ تھا اس کی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ اپنے حسن و جمال پر تکبر کرتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی موت کو ذہن میں رکھے اور اپنی ابتدا کو بھی ذہن میں رکھے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اس کی پیدائش کیسے ہوئی تھی، اس کی اصل کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے جب وہ مر جائے گا، جب وہ قبر میں ہوگا۔ تو اپنے انجام پر بھی نظر کرے اور اپنی ابتدا پر بھی نظر کرے، تو اس سے بھی تکبر پہ زد لگتی ہے اور تکبر ختم ہوتا ہے، اس سے بھی تکبر زائل ہوتا ہے۔ اور آگے ہے تکبر کی 8ویں قسم کہ جس کے سبب سے بندہ تکبر کرتا ہے، وہ ہے طاقت اور قوت کا ہونا۔ طاقت و قوت کا ہونا، اس کے باعث بھی بندہ متکبر بن جاتا ہے، غرور کرتا ہے اور سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ جب کوئی پہلوان ہو، طاقت ہو جس کے پاس، وہ سینہ چوڑا کر کے اکڑ کے چلتا ہے زمین پر، تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور کمزور جسم والے کو بندہ حقیر سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کے ہر قسم سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ اعلیٰ درجے کا ہو، چاہے وہ ادنا درجے کا تکبر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم اس بیان کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔